تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی تھکاوٹ سے آشنا نہیں ہوگا؟ یقین رکھو، اللہ تمہیں سنبھال لے گا، اور اللہ کے سہارے جھوٹے نہیں ہوتے۔ تکلیف ہی نہیں ہوتی جو تمہیں اللہ کے در سے جوڑ دے۔ کوئی تم فرشتہ نہیں ہو، تم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، اس لیے تو تمہارے لیے توبہ کا در بنایا ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا تمہارے لیے، وہ تمہیں سنبھال بھی لے گا اور تھام بھی لے گا۔ آزمائش انہی پر آتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارے اوپر ذرا سی آزمائش آ جائے تو تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ ان بندوں کو چن لیتا ہے۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں ہر جنگ لڑنا سکھانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہے جنہیں اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لانا ہو۔ آزمائش تو انہی پہ آتی ہیں جنہیں اللہ نے ان کا کھویا ہوا انہیں واپس لوٹانا ہو۔ اللہ آزمائش اسی کی لیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہماری آزمائشیں دور فرمائے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو، لیکن کیا وہ کبھی دینے میں تھکتا ہے؟ اللہ کے یہاں ہمارے ہر عمل کا وقت پہلے ہی مقرر ہے، کرنے کا بھی اور سنبھلنے کا بھی، درد کا بھی اور صبر کا بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہم پر برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جسے ہم بے حد تکلیف سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے حد میں ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر پریشانیاں نہیں لاتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دعاؤں اور سجدے کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو، اللہ سے بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ دیکھو نا، ناممکن تو تمہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہر بات ممکن ہے۔ دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو۔ دعا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ بہت سی دعائیں یا رب تیرے کن کی محتاج ہیں، اور کیا یہ سزا کم نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ گر کر دیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ میری روح درد میں ہوتی ہے، تب میرا رب میرا ہمدرد بن جاتا ہے۔ اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جن کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ ہر جگہ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں نا، تو اللہ اس سے بہتر ہمارے لیے چن رکھتا ہے۔ اللہ تو تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے درد سے اللہ واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے تم صبر کرو اور پھر مضبوط بن جاؤ۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تم صبر ہی نہیں کرتے۔ تم مانگتے ہو وہ چیز جو تم سے دور ہے، آخر تم خود کو چین کیوں نہیں دیتے ہو؟ امتحان جتنا سخت لیتا ہے اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس آزمائش کے وقت میں تمہارا اپنا کون ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین رکھو، تاکہ وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز سکے۔ اور تم چاہتے ہو نا تمہیں تمہاری چاہت مل جائے، تم پہلے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بناؤ، پھر تم دیکھنا تمہیں پھر کسی کی چاہت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مانگتے ہو کسی سے محبت، تم مانگتے ہو کسی سے محبت، اپنے اللہ کو دو یہ ساری محبت،
پھر دیکھنا کسی کی محبت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور پھر تمہیں کوئی توڑ جائے یہ نوبت ہی نہیں آنے دے گا تمہیں تمہارا رب۔ جزاک اللہ۔